کسی نے مسئلہ پوچھا ہے لڑکی اگر بالغ ہو تو اس کی رضامندی کی بنا اس کی شادی طے کر دینا جائز ہے؟ نہیں، اسلام میں کفو کی کیا اہمیت ہے؟ رشتے طے کرتے وقت والدین کو لڑکے کی عمر کا کس قدر لحاظ رکھنا چاہیے؟ مثلا لڑکی کی عمر 18 سال ہو، لڑکے کی 32 سال، تو بہت بھائی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لڑکی بالغ ہو گئی تو اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہی تو باپ زبردستی نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو مسئلہ واضح ہے بالکل۔ باقی کفو کی کیا حیثیت ہے؟ تو کفو غیر کفو میں نکاح بھی غلط ہے، جائز ہے لیکن شریعت میں پسندیدہ کام جائز کسی مجبوری سے ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں مل رہا ہوتا کفو۔ کفو کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے ہم پلہ ہو 6 چیزوں میں۔ اس کے دلائل کیا؟ اس کا ٹائم نہیں، میرے کو فوراً فیس بک پہ کون سی حدیث سے نکالا ہے، کون سی حدیث۔ ہر آدمی فنٹر ہے نا آج کل، فنٹر گیری تو بہت چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، سارے مفتی بنے ہوئے۔ تو ہم پلہ میں جو نکاح ہوگا، ہم پلہ میں نکاح، حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کیا، مگر وہ نکاح کامیاب نہیں۔ اسی بنا پر فقہاء نے مسائل، اور اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے یہ غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں کر دے، کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، اور جس کے ماتحت ہوتی ہے تو اس کا آپ سے درجے میں اونچا ہونا، آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج کسی ایسے کو نہیں بناؤ گے جو آپ سے کمتر ہو بھائی، تاکہ وہ اس کو برتری کا احساس ہونا کہ میرا میاں ماشاءاللہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، میاں لگ رہا ہے، ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی۔ اگر آپ نے اس سے کمتر میں ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ہو جائے بالکل بیچارے ایک لو لیول آدمی سے، ہے وہ بھی مسلمان، جنت میں جائے گا، لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں۔ یہ اسلام دین فطرت ہے نا، وہی بات کرے گا جو ایک فطرت کے موافق ہو، جوڑا چلے گا نہیں آپس میں۔ تو فقہاء نے 6 چیزیں بیان کی ہیں کہ ان 6 چیزوں میں آپ کو جوڑ دیکھنا پڑے گا۔ مرد کے لیے نہیں ہے یہ، مرد تو اپنے سے کمتر میں نکاح کرے، الٹا ہو رہا ہے معاملہ، لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ 6 چیزیں ہیں یا نہیں ہے۔ بھائی آپ کو تو اجازت دی ہے کہ آپ کمتر سے بھی کر سکتے ہیں، لڑکی کو کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو بندہ اس کے پیرالل ہونا چاہیے یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت مرتبے میں مرد سے کم درجے کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر نکاح کامیاب چلے گا، کیونکہ مرد کا جب اونچا مقام ہے تو پھر ہونا چاہیے نا اس کا اونچا مقام۔ تو اب اس میں 6 چیزیں ہیں، اس میں ایک خاندان ہے، نسب بھی دیکھا جاتا ہے اس میں، کیونکہ جو کوالٹیز ہیں نا وہ خاندانوں سے آتی ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خاندان بندہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا غیر خاندان میں نہ کریں، غیر خاندان میں تو بالکل کرنی چاہیے شادی اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، کمتر خاندان میں نہ کریں۔ کمتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں، نیچ حرکتوں کی وجہ سے، یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے، لیکن بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حرکتوں میں کیا ہوتے ہیں، بول لو نا یار، مشہور ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھی فیملی نہیں، ان کے تمیز والے لوگ نہیں ہیں، یہ صحیح ہے نا؟ ان میں بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نیچ اچھے خاندان کا نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی برا ہے، لیکن بعض خاندانوں کی کوالٹیز ایسی ہوتی ہے بندے کا پتہ چلا ہے بندہ خاندانی نہیں ہے، تو اس میں خاندان دیکھنا ہے۔ دوسرا اس کا پیشہ دیکھنا ہے، لڑکی بہت اونچے خاندان یعنی پیشے والی کی بیٹی ہے، مثال کے طور پر بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، تو آپ اس کی شادی بالکل کسی لو لیول آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ جوڑ کا رشتہ نہیں چلے گی، سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح بہت ذہین لڑکی، اس کی شادی کسی مکھنچو سے کر رہے ہیں، اب وہ عورت کہے گی میں اپنے میاں سے زیادہ سمجھدار ہوں، اور یہ سب کو پتہ ہی نہیں، وہ بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار تم چکی رہتے تو اچھا تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھنچو۔ بالکل یہ نہیں کہ تھوڑا بہت فرق تو چلتا ہے، بالکل ہی باولا سا ہے، بہت ہی باولا ٹائپ کا آدمی ہے، تو ذہین لڑکی کا گزارا ایسے باولے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح مال دولت میں بھی، دولت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہمارے یہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو، اس کو نہیں دیکھتی شریعت، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ باقی شریعت اس کے علاوہ دولت کو اس نہیں دیکھتی کہ دولت آنے جانے والی چیز ہے، پنجابی کہتے ہیں آنے جانے والی چیز ہے، کیونکہ آپ غریب ہیں کل پیسے آ سکتے ہیں، آج پیسہ تو کتنے لوگ ہیں شادی کی تو پیسہ تھا تھوڑے دن بعد کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے، تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ اتنا مہر پے کر سکتے ہیں۔ باقی اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اور اسلام دیکھا جاتا ہے، اسی طرح دینداری دیکھی جاتی ہے۔ دینداری کا مطلب کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ میچنگ کی شادی لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کمتر ہے نا، ماتحت ہوگی اس کے، لیکن لڑکی کا نکاح کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے، پردے دار ہے، تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی سے، بے دین آدمی سے نہیں کر سکتے، غلط ہو جائے گا۔ یہ شریعت آپ سے پوچھے گی، اللہ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی، اس کو کسی ایسے آدمی کو تم نے کیوں پکڑا دی، سمجھ رہے؟ اور ایک اور چیز ہے فقہاء نے بیان کی ہے کہ علم جس عورت کے پاس ہے، عالمہ ہے، علم دین ہے مضبوط، ہر بنات المدارس سے نکلنے والی بچیاں عالمہ نہیں ہوتی ہیں، پہلے یہ دیکھیں، مضبوط علم دین ہے تو پھر غیر عالم اس کا کفو نہیں آ رہی بات۔ اگر کسی لڑکی کے پاس علم دین ہے مضبوط
बनात के जो मदारिस से लड़कियां निकल रही हैं ना, वो सबके पास मजबूत इल्म नहीं होता, लेकिन अगर कोई लड़की वाकई ज़ी इस्तेदाद है, अच्छी आलिमा है, तो उसको गैर आलिम से अगर निकाह करेंगे तो ये भी क्या होगा, कुफू। क्योंकि इल्म दीन की वजह से एक बरतरी का एहसास पैदा होता है। इंसान को पता है मुझे शरीयत मालूम है, बीवी को पता होगा कि मैं शरीयत जानती हूँ और शौहर क्या है, फारिग है, बेशक दूसरे शोबे में माहिर है मगर इस फील्ड में फारिग है। तो वो फिर क्या हो जाएगा। अभी जो इमरान खान निकाह कर रहे हैं वो रूहानी पेशवा है उनकी, सुना है वो क्या है। तो मुझे लग रहा है इमरान खान कहीं ऐसा ना हो तीसरी दफा भी क्या हो, तीसरी दफा भी फिर लोग कहेंगे यार आप इस मामले में इमरान खान का दिफा कर रहे हो, वो तो तलाकों के तलाक दिए जा रहे हैं। तो इमरान खान से मैं कहूंगा कि उससे इस्लाही ताल्लुक पहले खत्म करें, बोले आज से आप मेरी पीर साहिबा नहीं है, उसके बाद उसको बीवी बनाए, आज से मैं तुम्हारा पीर हूं। दम कौन करेगा। तो अपनी बेगम से कहे कि अगर तुम पे जिन चुड़ैल भूत आया या महल, तो दम कौन करेगा, हम करेगा, या मौलाना फजल रहमान साहब से करवा लेंगे। लेकिन अब तुम हम पे दम, ये जी बात है, शौहर पे जिन आ रहा है, बीवी दम कर रही है, अजीब सा हो जाएगा ना। तो कहीं ऐसा ना दोबारा तलाक हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा पीटीआई वालों को मशवरा दे रहा हूँ, इमरान खान से बोले आप निकाह जरूर करें, बहुत अच्छी बात है, निकाह से कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन आप अगर वो रूहानी पेशवा है आपकी, तो ये रूहानी ताल्लुक उनसे क्या करो, खत्म करो। पहले रूहानी ताल्लुक नहीं चलेगा, दम हम करेगा। तो ये चंद चीजें बाप को देखना जरूरी है। लेकिन आजकल कुफू जो है ना मार्केट में शार्ट है। अब्बा अगर ये देखना शुरू कर दें तो उसका असल हल ये है कि जो कुफू है ना, अगर वो उस पर दूसरी बीवी बना के दे दो, जो आपको कड़वा लगता है फिर ये लफ्ज, भाई गैर कुफू में लड़की की शादी करने से बेहतर है किसी कुफू वाले की दूसरी बना दो, क्योंकि वो दूसरी में कामयाबी का चांस ज्यादा है, लेकिन गैर कुफू में कामयाबी का चांस कम है। उसमें सारी जिंदगी कड़वे घूट पी की औरत गुजारती है। और जिन खवातीन की गैर कुफू में शादी हो चुकी है वो अब बर्दाश्त करें कि वो मेरे बयान सुन के कहते हैं अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। भाई अब जो है उसको सर का ताज बनाए, बर्दाश्त करें। समझ आ रही है। तो जिनकी नहीं हुई उनकी बात कर रहा हूं मैं, जिनकी नहीं, और वो अपने शौहर को अपने से अच्छा ही समझे, चाहे जो मर्जी हो। बोले भाई शौहर का मकाम है, आप जो है अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया, आप मेरे सर के ताज हैं, जो भी आप बखंचू हैं, लेकिन हाँ तो किसके आप मेरे सर के ताज ही, अब अल्लाह ने पसंद बना दिया। ये तलाक के बाद तो और मसाइल खड़े हो जाते हैं। और जिनकी नहीं हुई तो माँ बाप इसका ख्याल करें, गैर कुफू में उसका निकाह नहीं करें। अगर कोई खमारा नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, जिसकी शादी हो चुकी है उसको दूसरी पे दे दें। ये इस्लाम ने हुक्म दिया है। दूसरी की इजाजत भी मर्द को इसलिए दी है ताकि खवातीन के लिए रिश्ते की सिलेक्शन में आसानी हो। अब यहाँ से हमारे आपके इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको यहीं बंद करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तावीज़ करके शादी करना कैसा है? मेरे एक दोस्त है जो तावीज़ करके लड़की से शादी करना चाहता है। इस तरह तावीज़ करके शादी करना ठीक है या नहीं? सुहेब करीम कराची से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गलत है, नाजायज़ है। लड़की को कि अब्बा को पैगाम भेजें तमीज़ से, मोहब्बत से, और अब्बा राज़ी हो जाएं, लड़की राज़ी ना हो तो अपनी सिस्टर को या अपनी किसी खातून को भेजें, लड़की को भी समझाए, कोशिश करें उसको समझाने की, राज़ी हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो वहाँ पीछा छोड़ दें, कहीं और ट्राई करें। अमलिल इंसानी मा तमन्ना, कुरान कहता है इंसान को हर वो चीज़ नहीं मिलती जिसकी वो तमन्ना करता है। इसलिए अजमिलू फित तलब, किसी भी चीज़ को तलब करने में एतदाल से काम लो, हुदूद से तजावुज़ मत करो। पागल दीवाने जो हो जाते हैं ना, मुझे चाहिए, ये चाहिए, इतने बावले होने यानी पागल होने की ज़रूरत नहीं है।